السلام علیکم میرے مسلمان یارو دوستو۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کروڑوں نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ ہر گھڑی ہر پل اللہ کا رحم و کرم ہم پہ برستی ہے اور برس رہی ہے، نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں، ہمارا کوئی وقت نہیں، ہم کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں، ہم کچھ کہلانے کے قابل بھی ہم نہیں۔ آج 2 جنوری ہے 2026۔ تو میرے یارو دوستو، ہم ابھی جمعہ کے صلاۃ ادا کر کے مسجد سے آئے ہیں۔ پھر تو میرے یارو دوستو، ہم انسان کی جو خاصیت ہے وہ ہے کوئی بھی چیز، دنیا کی کوئی بھی چیز کو ہم دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں۔ دنیا کی ناز نعمت، دنیا کی نفع، یہ سارے چیزوں کو جو ہے ہم دیکھ کر یقین کرتے ہیں، وشواس کرتے ہیں۔ لیکن قدرت یہ ہے، اللہ کا نظام ہمارے لیے یہ ضروریات ہے، اہم ضروریات ہے کہ ہم غیب پر ایمان لائے، جو نہیں دکھتا ہو، جو غیب میں ہے، جو ہماری نظروں میں نہیں آتی، اس کو دیکھ کر یقین کرنا، اس پر ایمان رکھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ انسان کی ضرورت تھی، ہمارے لیے ضروریات ہے، اہم ضروریات ہے۔ جیسے دیکھو دوستو، ہم دنیا کے اعتبار سے بہت ایسی چیز ہے جو ہم نہیں دیکھ پاتے، لیکن ہم اس بات پر، اس چیز پر ہم یقین کرتے ہیں۔ جیسے دیکھو، یہ سورج ہم دیکھتے ہیں، یہ سورج ہم جو دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل ہماری سائنس بتاتے ہیں، وگیان بتاتے ہیں، حدیث میں بھی آتے ہیں کہ یہ سورج جو ہے دنیا سے کئی گنا، لاکھوں گنا، کروڑوں گنا بڑا ہے، پر ہم دیکھتے ہیں ایک تھالی کی طرح۔ جیسے چاند ہم دیکھتے ہیں ایک تھالی کی طرح، تو یہ ہمارا دیکھنا جو ہے بالکل جھوٹ ہے، آنکھ جو ہے بہت غلط دیکھتی ہے۔ جیسے یہ آسمان دیکھو، یہ آسمان ہم جو دیکھتے ہیں دوستو، چھت میں کھڑے ہو کے یا پھر کہیں بھی میدان میں کھڑے ہو کے ہم دیکھتے ہیں آسمان کو، ایسا لگتا ہے جیسے تھوڑی دور میں جا کے وہ ہے جو ہے لگا ہوا ہے۔ ہم اگر 2-4 گھنٹہ ہم اگر پیدل چلے جائیں گے تو ہم اس آسمان کو چھو لیں گے، ایسا لگتا ہے جیسے آسمان ہم سے 1-2 گھنٹہ دور زمین میں لگے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے، لیکن یہ ہمارا نظر جو دیکھتا ہے یہ غلط ہے۔ جیسے دوستو، ہم جس گندے خون سے ہمارا پیدا ہوتی ہے، ہماری پیدائش ہوتی ہے، جو ناپاک قطرہ ہے، ہم سارے مردوں کو، عورتوں کو پتہ ہے، جس ناپاک خون سے، ناپاک چیزوں سے، ناپاک قطرے سے انسان کا پیدا ہوتی ہے، ہر جانور کا بھی پیدا ہوتی ہے، جسے ہم بیجوں کہتے ہیں۔ اس چیز کے اندر کتنے بچے ہوتی ہے، اور اسی چیز سے ہم سارے انسان، سارے جانور، اسی ناپاک قطرے سے ہم بنے ہیں۔ آج ہم جو ہے 5 فٹ، 5.5 فٹ، 6 فٹ، کسی کا بھی، سارے انسان، سارے جانور، جی ہم سارے اسی چیز، گندے چیز سے ہی بنے ہیں۔ لیکن اس گندے چیز جب ہم دیکھتے ہیں، اس میں کوئی انسان، کوئی بچہ، کوئی کیڑا ہمیں نظر نہیں آتا، تو اس میں بہت سارے انسان ہے، اور ہم جو ہے اسی چیز سے بنے ہیں۔ تو اسی طرح دوستو، وہ سارے چیز جو ہے ہم بنا دیکھے یقین کرتے ہیں، وشواس کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین جو ہمیں بتایا ہے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے حدیث میں، اس پر ہم وشواس نہیں کرتے۔ آخرت کے بارے میں جب ہمیں خبر دی جاتی ہے، جو ہمیں سننے کو ملتی ہے، جو ہمیں بتایا جاتا ہے آخرت کے بارے میں، جو ہمارے آنکھوں سے دور ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتے، اس چیز پر ہم یقین، وشواس نہیں کر رہے ہیں۔ یہی ہمارا جو ہے کمی ہے، کمزوری ہے، یہی ہمارا خطا ہے۔ حالانکہ اس چیز کو بھی یقین کرنا چاہیے، وشواس کرنا چاہیے۔
جی جنت کی بات، جہنم کی بات، یہ سارے چیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دنیا ادنا ایمان والوں کو دنیا سے بھی 10 گنا جنت دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی نہیں چھین لیا جائے گا، کبھی پھر واپس نہیں کیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے ایک ادنا ایمان والا، جو کمزور ایمان والا ہوگا، جو اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوگا 5 وقت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا امت ہونے کے ناطے پورا کرے گا، اس کے لیے جو ہے دنیا سے 10 گنا بڑا جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ عطا کرے گا۔ تو یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اس پر غور فکر نہیں کرتے، اس پر ہم یقین نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے۔ جیسے دیکھو ہمیں ہمارے جسم کو ہوا لگتی ہے، لیکن ہم اسے دیکھتے نہیں، نظر نہیں آتا، پر اس کو ہم محسوس کرتے ہیں، اس سے ہمیں مزہ آتا ہے، لیکن نظر تو نہیں آتا۔ ایسے بہت سے چیز ہے، جیسے ہمارے جسم کے اندر روح ہے، جس کے وجہ سے ہم زندہ ہے۔ روح کے بنا کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو ہمیں نظر نہیں آتا، روح ہمیں نظر نہیں آتا۔ روح کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے۔ تو تو جیسے ہمارے جسم کے اندر روح ہے تبھی ہم زندہ ہیں، لیکن ہمیں روح نظر نہیں آتا۔ روح کیا ہے دوستو؟ آج تک کسی سائنس کے پاس جواب نہیں ہے۔ کوئی بھی، چاہے کتنے بھی پڑھے لکھے انسان ہو، کتنی بھی بڑا ہستی پڑھے لکھے انسان ہو، اس کے پاس بھی یہ لاجواب بن کے رہ گیا ہے، لیکن اس کا جواب دیتا ہے ہمارا اللہ کا کلام، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ روح کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ نے پوچھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا امر ہے، یا اللہ کا حکم ہے۔ جب تک اللہ کا امر ہمارے جسم کے اندر موجود ہے تب تک ہم زندہ ہے، تب تک ہم جی رہے ہیں۔ جب اللہ اپنا امر کو اپنے طرف کھینچ لے گا پھر ہم مردہ ہے، ہم لاش ہے۔ تو دوستو اسی طرح بہت سارے ایسے چیز ہے، یہ اللہ اپنی تعارف کرانے کے لیے ہم سب سارے چیزوں کو جو ہے ہمارے درمیان میں رکھا ہے، تاکہ ہم اس رب کو پہچان سکیں، اس کی تعارف کر سکیں اور اس کی عبادت کر سکیں، اس کے سامنے جھکے، اس کو اپنا رب مانے، اپنا پالنے والا، اپنا بنانے والا، اپنا موت دینے والا، سب کچھ ہم اس کو مان کے چلے۔ اور ہمارا زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ اللہ نے بتایا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے بنا کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، سکسیسفل نہیں ہو سکتا۔ سارے کے سارے انسان ناکام ہو جائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی رسول نہیں مانیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے زندگی میں نہیں لائیں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر منمانی کر کے، نفس کی غلامی کر کے، زندگی گزر بسر کر کے چلے جائیں گے دنیا سے، وہ سارے کے سارے ناکام ہوں گے، ہلاک و برباد ہوں گے۔ تو میرے یارو، غیب پر ایمان لاؤ۔ جی بنا دیکھے جو غیب میں ہے، ہماری آنکھوں سے اجھل ہے، وہ سارے زیادہ اہمیت والا چیز ہے، وہ سارے کے سارے زیادہ قیمتی چیز ہے، اور وہی حقیقت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، جو ہماری نظروں سے دور ہے، لیکن ہم اسے احساس کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، اور احساس کرنے کے بعد، محسوس کرنے کے بعد بھی زیادہ تر انسان جو ہے یہ سارے چیزوں کو انکار کرتے ہیں۔ وہی لوگ کافر کہلاتے ہیں، نافرمان کہلاتے ہیں، اور جو اقرار کرتے ہیں، سکار کرتے ہیں، جی وہی شخص، وہی انسان کامیاب ہوتے ہیں۔ جی وہی انسان کو عزت ملتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وہی انسان مومن مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو میرے یارو، اللہ سے ڈرو، اللہ کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو،
शैतान की धोखे से बाजाओ। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।